السلام علیکم پیارے دوستوں. تو آج کی سٹوری میں ان بچوں کو سنانے والی ہوں. اوکے بچوں، سٹوری سناؤ. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کھیل رہے ہیں، اپنی گڑیوں دکھاؤ، اپنی گڑیا. او ٹھیک ہے. تو دوستوں یہ سٹوری کافی ہارر ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح ہے کہ ہماری ایک رشتہ دار ہے، وہ جاب پر ہوتی ہے. تو وہ کہتی ہے کہ دن کے ٹائم میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا، تو کچن میں بہت سارے برتن مطلب جمع ہوتے تھے، کیونکہ وہ گھر میں ہوتی تھی، اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی تھی، اور اسکول کے بعد پھر خود اسکول جاتی تھی یا کالج جہاں بھی اس کا جاب تھا، وہ ٹیچر تھی. اور پھر جب وہاں سے آتی تھی تو پھر تھک چکی ہوتی تھی، پھر کھانا وانا، اس کے بعد وہ جب رات ہوتا تھا اور وہ تو سونے سے پہلے وہ سارے برتن دھو دیتی. تو اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا 4-5 سال کا. تو اس نے کہا کہ میں پہلے اس کو سلاتی تھی، اور پھر جو ہے میں میں وہ کھانے کے سارے برتن دھوتی تھی. تو ایک مرتبہ اسی طرح میں اپنے بیٹے کو سلا رہی تھی، تو مجھے ایسا لگا مطلب مجھے نیند آئی تھی. تو جیسے ہی میں اس کو سلانے لگی میں خود سو گئی تھی. اب اچانک میری آنکھ کھلی. ٹھیک ہے. تو جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ ارے یار، میں نے تو وہ برتن نہیں دھوئے، پھر صبح کون دھوئے گا. تو میں جلدی جلدی اٹھی. یہ سخت سردیوں کی دن تھے، راتیں تھی، اور سردیوں کی رات بہت لمبی ہوتی ہے. تو وہ جلدی جلدی اٹھی، اور اس نے کیا کیا کہ اپنے مطلب کچن میں بھاگی، اور وہاں جاتی ہی اس نے بیسن میں سارے برتن جمع کیے تھے، وہ دھونے لگی. تو وہ کہتی ہے کہ جو میں برتن دھوتی تھی، تو اس طرح ہوتا تھا کہ مجھے لگتا تھا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے کھڑکی میں. تو میں بار بار کھڑکی کو دیکھتی تھی، وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا. تو پھر اس طرح ہوا کہ 2-3 مرتبہ مجھے ایسا فیل ہوا. پھر اچانک مجھے فیل ہوا، کیونکہ میں تو اپنے برتنوں کو دیکھ رہی تھی، کہ کوئی آیا اور میرے لیفٹ سائڈ پہ کھڑا تھا. تو میں بہت ڈر رہی تھی. پھر اچانک مجھے فیل ہوا کہ وہ میرے جو ہے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے، اور مجھے غور سے دیکھ رہا ہے. تو میرا جو ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. میرا وجود پورا مطلب ایک کرنٹ سی میرے وجود میں دوڑی، ایک ٹھنڈی سی. تو پھر میں تھوڑی بے جان سی ہونے لگی. تو میں نے جلدی جلدی جو ہے اپنے برتنوں کو وہاں چھوڑ دیا، اور پھر کیا کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑی ہوئی. تو اچانک میں نے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا. پھر میں برتن میں نے شروع کیے. پھر میں نے اچانک دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا. تو مجھے لگا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ شاید میرا وہم ہے. تو پھر میں نے کیا کیا کہ پھر سے برتنوں کو میں لگ گئی. اب یہ بہت سارے دن کے برتن تھے. تو جب میں دھونے لگی دوستوں، وہ کہتی ہے مجھے ایسا لگتا تھا جیسے کوئی باقاعدہ اندر آتا ہے. میں دیکھتی تھی کوئی نہیں ہوتا تھا. یعنی بندہ جب نیچے دیکھ رہا ہو تو اسے اوپر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ یار کیا ہو رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے. اس طرح تو ہمیں پھر بھی احساس ہوتا ہے، نظر آ رہا ہوتا ہے. حالانکہ ہم نیچے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں فیل ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ اچانک مجھے فیل ہوا کہ کوئی مجھے مطلب میرے قریب آ گیا ہے. تو میں نے یعنی لیفٹ سائڈ کے قریب آئی، تو میں رائٹ سائڈ کی طرف مڑی اور چلنے لگی. کچن سے جلدی چلی گئی. لیکن جیسے ہی میں اپنے کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی تو میرے پیچھے کش کش کی آواز بھی آئی، جیسے کوئی میرے پیچھے واقعی آ رہا تھا. باقاعدہ وہ کہتے میں باقاعدہ اس کش کش کی آواز پہ رکی. وہ باقاعدہ میری طرف پھر بھی آ رہا تھا. جب میں رکی سے کش کش یعنی، تو میں نے جلدی کمرے کا دروازہ کھولا اور میں اندر گئی. میں نے دروازہ لاک کیا، اور کافی مطلب میں کانپ رہی تھی. تو پھر میں نے جلدی پانی پیا، اور یہ سخت سردی تھی لیکن مجھے بہت پسینہ آیا تھا. میں نے پانی پی، اور جو پردے وردے تھے وہ سارے ٹکے تاکہ مجھے کوئی چیز نظر نہ آئے، کیونکہ میں بہت ڈر گئی تھی. تو اس نے کہا کہ میں نے جیسے ہی وہ پردے وردے ٹھیک کیے تو میں نے گھڑی کی طرف دیکھا. تو دوستوں وہ 3 بج رہے تھے. یعنی وہ سمجھی تھی، اس نے جب اپنے بچے کو سلائے تو وہ سمجھے کہ ابھی تک مطلب 9-10 بج رہے ہیں، اور میری ویسی آنکھ لگی تھی. تو وہ کہتے کہ جب میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 3 بج رہے تھے. یعنی میں رات کے 3 بجے باہر نکلی تھی. اب میں سمجھاتی ہوں، آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ 3 بجے کیا ہوتا ہے. ہمارے گھر ویسے بند ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تم لوگوں کے ہمارے، لیکن جو پٹھانوں کے گھر ہوتے ہیں نا، جو ہمارے گھر ہوتے ہیں، میں خود پٹھان ہوں، جب ہمارے گھر ہوتے تو وہ کھلے ہوتے، اس کے کھلے سین ہوتے، اس کے بڑے بڑے برآمدے ہوتے. ہمارے گھر بہت بڑے ہوتے، کیونکہ اس میں ہم ایک نہیں 3-4 فیملیز جوائنٹ فیملی میں مطلب رہتے ہیں. تو
वो कहती है कि और वो जॉइंट फैमिली में नहीं है, लेकिन उनका घर बड़ा है, हम पठानों के घर बड़े बड़े होते हैं, छोटे नहीं होते, और उसका सहन, बरामदा सब कुछ खुला हुआ होता है। तो उसने कहा कि मज़ा आ रहा है बच्चों? तो वो कहती है कि मैंने जैसी घड़ी की तरफ देखा तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई और मैं भाग गई, जल्दी सो गई, और जैसे ही मैं सो गई तो मैं इतनी कांप रही थी कि पूरा बेड जो है मेरे साथ हिल रहा था, और मैं सोच रही थी कि आज की रात कैसे गुजर गई, फिर सुबह हो गई। तो इसी तरह एक मर्तबा वो कहती है कि रात के टाइम में इसी तरह उसी बेटे को सुलाने लगी तो मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी आंख खुली, मैंने नमाज़ नहीं पढ़ी थी, मैं नमाज़ के लिए जैसे ही उठी, वो कहते कई बार मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि जब बच्चों को हम सुलाने जाते हैं दोस्तों, ये एक आम औरतों की साइको होती है, तो वो खुद भी वहाँ सो जाते हैं, और फिर जो काम उसके जहन में होता है कि ये करता है, तो वो उसकी नींद डिस्टर्ब होती है। तो वो उठी, उसने नमाज़ पढ़ने के लिए वज़ू की, और वो जब दोबारा निकली तो उसने देखा कि बाहर जो खिड़की है उनके कमरे की, वहाँ कोई मतलब कुछ गा रहा है चम्मच से, और वो जो बर्तन की आवाज़ है वो साफ़ सुनाई दे रहा है। तो उसने कहा कि मैंने दरवाज़ा खोला, इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब मैंने खिड़की में देखा तो वाकई उसमें एक बर्तन पड़ी थी और उसमें चम्मच थी। मैंने सोचा चलो मेरे बच्चों में से किसी ने कुछ खाया होगा। बच्चे अक्सर, हम मतलब ये जवान लोग जो है, मतलब लड़के लड़के सर रात को कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, हम खुद ऐसा करते हैं, रात के टाइम किचन में सब घुस जाते। तो उसने कहा कि सुबह मैंने सबसे पूछा कि आप लोग खाते हो, तो मेरे कमरे के सामने ये टर 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 की आवाज़ है, तो सब ने कस्में खाई। आज तक सब कह रहे कि अम्मी डर गई है, यानी हम में से किसी, और वाकई उस जो चीज़ें फ्रिज में पड़ी थी वो वैसी की वैसी पड़ी थी, किसी ने कुछ नहीं खाया था। दोस्तों, ये उसके साथ बहुत सारे वाक़यात पेश आए जो मैं वक्तन फ़वक्तन आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। ओके, और आज के लिए बस इतना ही। अगर स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट में बता दीजिए। थैंक यू सो मच।